معروف عالم دین شیخ عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ، جو کہ مدینہ میں ایک معروف مقام پر فائز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو گالیاں دینے سے روکا ہے، کیونکہ مرغا ہم کو صلاۃ فجر میں آواز دے کر کے بیدار کرتا ہے۔ فرمایا مرغا جو ایک جانور ہے اور آواز دے کر کے صلاۃ فجر میں بیدار کرتا ہے، اس کو گالی دینے سے روکا گیا۔ تو وہ علماء جو آپ کے دل کو بیدار کرتے ہیں، وہ علماء جو آپ کے ایمان کو بیدار کرتے ہیں، وہ علماء جو آپ کے لیے صرف دنیاوی سودا نہیں کرتے بلکہ آخرت کا سودا کر کے آپ کی آخرت کی سرخروئی اور کامیابی کا سامان پیدا کرتے ہیں، ان علماء کو گالیاں دینا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ یہ خوارج کا فتنہ ہے۔ یہ خوارج علماء کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، بے وزن کرنے کے لیے، بے وقعت کرنے کے لیے، عوام میں علماء کے خلاف بدسلی پھیلانے کے لیے علماء کو سب کو شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ خوارج کی پالیسی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کر کے چلے۔ تو آپ کے سامنے بتایا گیا کہ خوارج کا فتنہ ذوالخویصرہ سے اٹھ کر کے اور ایسے ہی حرویہ کی شکل میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوتا ہوا آج کے دور میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حرویہ نے کیا کیا تھا، میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حرویہ نے کہا تھا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلنے والا۔ اور آج اخوانیت اور خوارج سے متعلق جو بھی مکاتب ذکر دنیا کے مختلف خطوں میں کام کر رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس کی شرح میں کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ۔ وہ توحید حاکمیت کے قائل ہیں، توحید عبادت کے قائل نہیں ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہیں سے اسلام کی بنیاد سے، اسلام کی ابتدا سے، اسلام کے سب سے بنیادی کلمے اور سب سے بنیادی عقیدے سے اس کے اخوانیت اور خروج کے فتنے نے لا الہ الا اللہ کا معنی تبدیل کر کے لا حاکم الا اللہ کر دیا۔ اسی کے نتیجے میں سارے مسلمانوں کی تکفیر کر دی گئی۔ اسی کے نتیجے میں ان لوگوں نے یہاں تک کہا جو اخوانیت کے طرز اور طریقے پر حکومت قائم نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات نعوذ باللہ دین کے قیام کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے قیام کے لیے تھے۔ یہاں تک کہا کہ صحابہ کرام نے جن جنگوں میں حصہ لیا یہ جنگیں حکومت اور سیاست کے قیام کے لیے تھی، دین کی ترویج کے لیے نہیں تھی۔ اس انداز کے عقیدے اسی لا الہ الا اللہ کی غلط شرح و تفسیر کے نتیجے میں خوارج نے اور خوارج سے متاثر اخوانیت نے یا